بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست کی جانب سے مولانا مودودی ان کے متعلق سوال ہوا کہ ان کے عقائد و نظریات کس طرح کے تھے، تو آج کی اس نشست میں مولانا مودودی ان کے جو عقائد و نظریات اس پہ گفتگو کی جائے گی، تو توجہ کے ساتھ آپ تمام احباب نے ساری گفتگو کو سننا ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی، ان کی جو کتب اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک تاثر قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مولانا مودودی ان کی ذات کے سوا کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کہ خامیوں سے پاک ہو، کیونکہ ملت اسلامیہ کے عام افراد سے لے کے انبیاء علیہم السلام تک جتنے بھی لوگ گزرے، مولانا مودودی نے ان تمام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان تمام کی زندگیوں میں انہوں نے خامیاں تلاش کی اور خدا خوفی سے بے نیاز ہو کے ان پر تنقید کی، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن جب دوسری سائیڈ پہ ہم مولانا مودودی جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مولانا کی زندگی ان تمام چیزوں سے بالکلیہ مستثنیٰ نظر آتی ہے، یعنی کہ مولانا کو اپنی زندگی میں تو کوئی خامی نظر نہیں آئی، لیکن ملت اسلامیہ کے عام افراد سے لے کے جو انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہیں ان میں انہوں نے کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکالی۔ اب اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ مولانا نے تقریباً 70 سال کے قریب عمر پائی، تو اس عرصہ میں انہوں نے جتنی بھی کتب لکھی، کبھی بھی انہوں نے کسی کتاب یا کسی تحریر کو لکھنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو قبول کیا ہو کہ میں نے جو لکھا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، یا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی اپنا جو موقف ہے اس سے رجوع کیا ہو۔ اب اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ مولانا ان کے جو ماننے والے ہیں، جو جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہے، آپ ان کے سامنے اگر انبیاء علیہ السلام ان کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے، تنقید کریں گے، تو ان کے جو آبرو ہیں اس پہ شکن نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان کے سامنے جو صحابہ کرام ہیں ان پہ آپ تنقید کریں گے تو کوئی بھی ان پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اولیاء کرام، مجددین، محدثین، جتنے بھی نیک لوگ گزر چکے ہیں، آپ اگر ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے ان کے سامنے، ان پر کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی آپ مولانا مودودی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا، کسی ایک کے متعلق آپ تنقید کریں گے یا کہیں گے کہ مولانا مودودی نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، تو فوراً ان کا جو رویہ ہے وہ بدل جائے گا، وہ آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ اور جنگ و جدل تک تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے تو اس بات کو ماننے کو تیار ہیں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ ماننے کو تیار ہیں کہ ان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوئیں۔ لیکن مولانا مودودی ان کے لیے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا وہ افراط و تفریط پر مبنی تھا۔ اب مولانا مودودی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو انبیاء علیہ السلام سے لے کے صحابہ کرام تک جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کیا غلط لکھا، اس کی میں چند جو مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو توجہ کے ساتھ آپ نے ساری گفتگو کو سننا ہے۔ مولانا مودودی اپنی کتاب رسائل مسائل، اس کی جلد نمبر 1، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا۔ اس حوالہ میں مولانا مودودی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جانب گناہ کی نسبت کی، جبکہ 1400 سال سے امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ بات قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے ثابت ہے۔ اور اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام ان کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر نبی وہ معصوم اس کو نہ مانا جائے تو پھر یہ ایک اعتراض لازم آئے گا کہ نبی سے تو غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہمیں جس چیز کا پیغام دے رہا ہے اور مدعی ہے اس بات کا کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بتلایا، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا غلط بات کی آمیزش نہیں ہوئی؟ تو یہ ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہ مانیں گے کہ انبیاء علیہ السلام وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں تو جو دین ہے اس کی جو ساری عمارت وہ درم برم ہو جائے گی، دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی سے غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے
یہ ماننا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو جس طریقے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام وہ اعلان نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح اعلان نبوت کی جو پہلے والی زندگی ہوتی ہے اس میں بھی وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو انبیاء علیہ السلام ان کی جو ذات وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے، بطور نمونہ ہوتے ہیں وہ۔ اگر وہ اپنی اعلان نبوت کی پہلے والی جو زندگی ہے اس میں وہ گناہوں میں مبتلا رہے ہوں عام لوگوں کی طرح، تو جب وہ نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو لوگ ان پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ وہی شخص تھا نا جو کہ پہلے یہ برے کام کرتا رہا، گناہوں میں ملوث رہا، اسے غلطیاں ہوتی نہیں۔ تو یہ بھی چیز جو ان سی ہے یہ نبوت کے منافی ہے۔ تو اس وجہ سے 1400 سال سے امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماعی عقیدہ ہے سب کا۔ جس طرح وہ اعلان نبوت کے بعد معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ اعلان نبوت سے قبل بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور ان کو معصوم عن الخطا ماننا یہ ضروری ہے۔ اب جو مولانا مودودی یہ لکھتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہونے سے قبل ان سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ اب یہ جو بات یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب مولانا مودودی وہ قبطی والا جو واقعہ ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جانب ذنب کی، ان کے جانب گناہ کی نسبت کی۔ اب اگر آپ وہ والے واقعہ اس کو مکمل طور پہ پڑھیں تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسرائیلی اور قبطی ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو جو اسرائیلی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور قبطی چونکہ یہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ یہ کام مت کریں۔ اب قبطی آگے سے بجائے اس بات کے کہ وہ جھگڑے سے رک جاتا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ اس کو مکہ مار دیتے ہیں۔ اب جب اس کو مکہ مار دیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا بھی لا ہے، جتنے بھی ممالک ان میں لا بنا، کوئی شخص اپنی جان بچاتے ہوئے کسی پہ اگر حملہ کرتا ہے، کسی کے وار کو روکنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، یہ گناہ میں شمار نہیں ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے تو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وہ جو قبطی ہے اس کو مکہ مارا۔ تو اس بات کو اگر آپ گناہ سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ آپ کی کم علمی ہے، اور یہ عصمت انبیاء ان کے بھی منافی ہے جو کہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنی تفسیر تفہیم القرآن اس میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد کو فرمائی۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا ان کے اندر خواہش کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرما روا کو زیب نہ دیتا تھا۔ اب یہ جو مولانا مودودی کی یہ جو عبارت یہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اس کے متعلق بہت ہی غلط قسم کی قیاس آرائیاں کی۔ سب سے پہلا انہوں نے اس عبارت میں جو حضرت داؤد علیہ السلام ان پہ یہ جو الزام لگایا وہ یہ کہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اب اگر نبی ہی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی پیروی کرنے لگ جائے تو پیچھے جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے کیا بچتا ہے؟ پھر اسی طرح اس عبارت میں مولانا مودودی نے جو نازیبہ بات جو ان کی جانب منسوب کی وہ یہ کہ انہوں نے اپنا جو حکومتی عہدہ تھا، حکمرانی کا جو عہدہ تھا، اس کا غلط استعمال کیا۔ تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو کہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا اعتراض قائم ہوتا ہے کہ جب نبی کہ جس کو وحی الہی کی تائید حاصل ہے تو وہ نبوت کے منصب پر بیٹھ کے بھی اگر وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کر سکتا ہے، وہ حکومتی عہدے پر بیٹھ کے بھی اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، تو جو عام افراد ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ جب نبی جس کو وحی نبوت کی تائید حاصل ہے وہ گناہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر سکتا ہے، تو عام لوگ تو بدرجہ اولیٰ جس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو بات یہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی حضرت یونس علیہ السلام ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس
کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کے قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات حضرت یونس علیہ السلام ان کی جانب منسوب کر دی کہ حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے اپنا جو فریضہ تھا رسالت کا اس کو ادا کرنے میں کوتاہی کی اور وہ بے صبرے ہو گئے اور بے صبرے ہو کے جناب انہوں نے اپنا جو ٹھکانہ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ یہ ڈائریکٹ یہ کسی نبی کو یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنا جو فریضہ رسالت ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا، تو یہ بھی یقیناً جو انبیاء علیہ السلام ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام اس میں لکھتے ہیں کہ لیکن جب واضح و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ کر دیا۔ اب سب سے پہلی بات جو کہ قابل گرفت وہ یہ ہے کہ اس عبارت میں مولانا مودودی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ ناکامی کا الزام لگایا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 13 سالہ مکی دور کو دیکھا جائے تو جو اہل عرب وہ برائیاں ان کے اندر جتنی شدت کے ساتھ جڑ پکڑ چکی تھیں، تو 13 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محنت کی اور اس کا جو نتیجہ سامنے آیا اس کو ہم ناکامی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ مکہ کے جو بڑے بڑے ابو جہل جیسے سردار تھے ان کو بھی یہ یقین ہو چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شرح عقیدہ ابن حاجب یہ اس میں جو ابو جہل اس کا ایک قول لکھا ہے، ابو جہل کہتا تھا کہ نعلم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نبی ولکن لا نؤمن بہ۔ ابو جہل کہتا تھا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی سچے رسول ہیں، ولکن لا نؤمن بہ ابدا، لیکن اس کے باوجود میں کبھی بھی ان پہ ایمان لے کر نہیں آؤں گا۔ تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ ابو جہل جیسے بدتر قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کر لیں، لیکن صرف انا کا مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ تو یہ اتنی بڑی ہے کامیابی، تو اس چیز کو اگر آپ ناکامی میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ دوسری بات جو کہ قابل گرفت وہ یہ کہ داعی اسلام نے تلوار کو اٹھایا۔ اب یہ اس عبارت سے واضح طور پہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اچھے طریقے سے اپنے حسن اخلاق سے جب واضح و نصیحت کی تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن جب تلوار اٹھا لی تو جناب تلوار کا بڑا فائدہ ہوا، ان کی تمام جو غلط چیزیں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا اور اسلام یہ ابھر کے سامنے آ گیا۔ تو پھر اگر مولانا مودودی ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مستشرقین یہ اسلام پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا، تو ان کا اعتراض کرنا تو پھر درست ہوا۔ تو لہٰذا مولانا مودودی ان کی یہ جو عبارت یہ بھی بہت خطرناک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ انہوں نے ناکامی کا الزام لگایا تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے کہ بارگاہ میں۔ اسی طرح مولانا مودودی اپنی کتاب سیرت سرور عالم اس کے جلد نمبر 2 اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب یکا یک غار ہیرا کی اس تنہائی میں فرشتہ آیا، آپ کے اوپر اس پہلے عظیم اور غیر معمولی تجربہ سے وہی گھبراہٹ طاری ہوئی جو لامحالہ ایسے حالات میں ایک بشر پر طاری ہونی چاہیے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ کیسا ہی عظیم الشان بشر ہو، یہ گھبراہٹ بسیط نہیں بلکہ مرکب نوعیت کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضور کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے کہ جنہوں نے تبا مبارک کو سخت خلجان میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ جو اگلی جو بات ہے یہ سننے کے قابل جو کہ قابل اعتراض ہے، کیا واقعی میں نبی ہی بنایا گیا ہوں؟ کہیں مجھے سخت آزمائش میں تو نہیں ڈال دیا گیا؟ اب مولانا مودودی ان کی یہ جو آخری جو لائن میں نے پڑھ کے سنائی کہ سورۃ العلق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شدید قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے کہ آیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں مجھے مبتلا کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اب یہ جو عبارت ایسی عبارت ہے کہ جس سے اسلام کی پوری جو عمارت وہ منہدم ہو جاتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنی نبوت کے بارے میں یقین نہیں ہے تو دوسرے جو کافر لوگ ہیں ان کو حضور کی نبوت کے بارے میں کیسے یقین ہوگا؟ تو یہ جو بات ہے، یہ جو مستشرقین ان کے جو مذموم عقائد، ان کی جو راہیں وہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ مستشرقین وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی نبوت کے بارے میں یقین نہیں تھا، تو لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدترین قسم کی گستاخی ہے۔ اسی کتاب کی اور بھی بہت زیادہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو پیش کر کے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ مولانا مودودی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدترین قسم کی گستاخیاں کی، لیکن اختصار کے پیش نظر میں صرف انہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں صحابہ اکرام ان کی ذات کی طرف۔ تو جس طرح انبیاء علیہ السلام ان کے بارے میں جو مولانا مودودی انہوں نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، اسی طرح جو صحابہ کرام ان کے بارے میں بھی مولانا مودودی انہوں نے بہت ہی نازیبہ قسم کے جو الفاظ وہ استعمال کیے۔ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت، یہ ایسی کتاب ہے کہ جب یہ برصغیر میں منظر عام پہ آئی تو اس نے برصغیر پاک و ہند میں ایک فتنہ اس کو برپا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی فتنے کو پیدا کرتا ہے حضور نے اس پہ لعنت فرمائی ہے۔ تو خلافت و ملوکیت اس کتاب میں مولانا مودودی انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں بہت ہی بدترین قسم کی گستاخیاں کی۔ دو حوالہ جات میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مولانا مودودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام برحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کی خام خواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلط نہ مانا جائے۔ اب اس عبارت میں جو مولانا مودودی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کھل کے تنقید کی۔ اب کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحابی اگر غلط کام کرتا ہے تو نہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور نہ دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے غلط کام کو غلط نہ کہا جائے۔ اب مولانا مودودی یا ان کے جو ماننے والے ان سے میں سوال کروں گا کہ کیا آپ نے حدیث مبارکہ نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میرے صحابہ کی بات ہو تو اپنی زبانوں کو تالے لگا لو؟ تمام دنیا کی ایک مودودی نہیں، تمام دنیا کے کتب غوث ابدال اور جو حقیقی ولی ہیں، جو علم کے پہاڑ، اگر وہ سب بھی مل جائیں نا تو جو صحابہ کرام ہیں ان کے قدموں کی خاک جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب آپ لوگوں کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے تو تم لوگوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ صحابہ کرام کے مابین جو باتیں ہوئیں یا صحابہ کرام کے جو معاملات تھے ان پہ عدالتیں قائم کر کے حق اور باطل کا تم فیصلہ دو؟ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہ میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہیں گے، تو جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو تم کہو کہ تم پہ اللہ کی لعنت، تم پہ رسول کی لعنت، تم پہ تمام فرشتوں کی لعنت۔ تو یہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام ان کے بارے ان کے جو معاملات ہوئے ان پہ لب کشائی کرے، کیونکہ حضور نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ جب میرے صحابہ کی بات ہو تو تم نے اپنی زبانوں کو تالا۔ اسی طرح مولانا مودودی اپنی اسی کتاب میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا کہ اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنی کے عہدے تک دے دیے۔ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کے پورا زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے کہ جس کو غلط کہنے کی سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لو جی، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بھی مولانا کی قلم سے محفوظ نہیں رہے، اور بالآخر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ان پر بھی انہوں نے تنقید کر دی کہ وہ لوگ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل تھے آپ نے ان کو عہدوں سے نوازا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کام ہے کہ جن کو غلط کہنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو بے لگام اونٹ کی طرح مولانا مودودی وہ ہر کسی پہ تنقید کرتے ہیں اور کوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ وہ جو خارجی لوگ ہیں وہ پھر ٹھیک کہتے ہیں نا آپ کے مطابق، آپ کے بقول نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ جو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی قتل عثمان میں رضامندی تھی نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو یہ مولانا مودودی ان کی کتابیں ایسی کتابیں ہیں کہ جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان کو یہ سہارا ملا ہے، ان کو ایک بنیاد، ایک بیس ملی ہے کہ جس کو وہ بنیاد بنا کے
وہ انبیاء علیہ السلام پہ بھی تنقید کر سکتی ہیں اور صحابہ کرام ان پہ بھی وہ تنقید کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام ان جیسی جو پاک ہستیاں تھیں، مولانا مودودی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بالکل واضح طور پہ کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو غلط کہیں۔ لیکن دوسری سائیڈ پہ مولانا مودودی جب ان کی اپنی ذات آتی ہے تو بالکل کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی میں نے جو لکھا ہے بالکل حق لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، میں نے جو لکھا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں کی۔ اب مولانا مودودی ان کی کتاب ہے مسائل و مسائل، اس کے حصہ اول میں لکھتے ہیں کہ خدا کے فضل سے میں نے کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیا اور نہیں کہا۔ ایک ایک لفظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا تول کر کہا اور یہ سمجھتے ہوئے کہا کہ میں حساب مجھے خدا کو دینا ہے نہ بندوں کو۔ چنانچہ میں اپنے جگہ بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں کیا۔ تو یہ اس حوالے سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے تو غلطیاں ہوئیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، صحابہ کرام سے تو غلطیاں ہوئیں، اولیاء امت سے تو غلطیاں ہوئیں، لیکن مولانا مودودی نے جو کچھ لکھا ہے نا وہ ایک ایک بات کو حق لکھا ہے اور کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ خلاف حق ہو۔ اب بھائی سیدھی سی بات ہے، تمام لوگوں سے غلطیاں ہوئیں لیکن مولانا مودودی ان سے کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے مولانا مودودی جو کہ جماعت اسلامی کے بانی، ان کا حال۔ اللہ کی ذات بچی اور ان کی اپنی ذات بچی۔ اس کے علاوہ ملت اسلامیہ کے جتنے بھی افراد تھے تمام میں مولانا مودودی کو یہ خامیاں نظر آئی اور یہ کہہ کے انہوں نے صحابہ کرام پہ تنقید کی کہ بھائی صحابہ کی غلطی کو نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ لیکن جب اپنی بات آئی تو بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ جناب میں نے ایک ایک لفظ کو تول کے لکھا اور میری کوئی بھی بات خلاف حق نہیں ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، مولانا مودودی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی بھی بات جو ہے وہ خلاف حق واقع نہیں ہوئی۔ تو یہ جتنا میں نے ان کا تعارف بیان کر دیا تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مولانا مودودی ان کے عقائد و نظریات کس طرح کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔